نہیں ہے ابو عبداللہ جیسی شخصیت، محدث مفسر شبلی جیسے جن کے مرید، عیسائیوں کو حقارت سے دیکھا اللہ نے ایمان طلب کر لیا. وہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں. آواز آئی تو کیا سمجھتا ہے تیرا ایمان تیری اپنی طاقت سے ہے. ایک لڑکی گھڑا بھرنے آئی پانی کا، اس کو دل دے بیٹھے. حج کو جا رہے 300 مریدوں کا قافلہ جا رہا. اب مرید کہیں حضرت چلیں، کہیں تم چلو. کیا ہوا کہ بس میرا دل گیا. حج کو جاتا قافلہ، وہ امیر قافلہ روتا دھوتا بغداد لوٹا. یہ اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے، مجھ سے شادی کرو. اس کے باپ نے کہا عیسائی ہو جاؤ، دے دیتا ہوں لڑکی. عیسائی ہو گئے. کہا 1 سال سور چراؤ پھر لڑکی دوں گا. ان کا مجھے منظور ہے. سور چراتے پھریں، جس عصا پہ ٹیک دے کر خطبے پڑھتے تھے اس سے سور چرا رہے. ہوا کیا، عیسائیوں کو حقیر سمجھا جو مسلمان کو حقیر سمجھا. سچ ہوتے تھے تبلیغ میں بوڑھا ہو گیا آدمی، اس کو حقیر سمجھے. آپ خود سوچو بھائی، سارا دن تو کی دکان، ساری زندگی تو انجینئرنگ سیکھی، ساری زندگی تجارت سیکھی، ساری زندگی زراعت سیکھی، ساری زندگی ڈاکٹری سیکھی. التماس کو دیا، ان کو تبلیغ کو دیا 6 روزہ 2.5 گھنٹے 4 مہینے، مہینہ. اس سے زیادہ کوئی کیا کر رہا ہے؟ چلو رائمنڈ میں بیٹھ گئے، زندگی ساری دے دی. جن کی اللہ تربیت کر کے ان پر کام منکشف فرماتا تھا. ہمارے پاس تو محنت کا معیار کوئی نہیں. ہم یہ کیسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم کام سمجھے ہوئے، ہم لوگوں کو کام سمجھا رہے ہیں. 1 سال کے بعد ابو بکر شبلی آئے حال معلوم کر رہے ہیں. 1 سال گزر گیا. کیا دیکھا ہوں تو خنزیروں کو چرا رہے، اور جس آقا پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے اسی پر ٹیک لگائے کھڑے. اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے. ایسے کسی کو حقیر سمجھ نہیں لینا. تو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے چپکے سے جواب دیا. کہنے لگے کیا حال ہے کا جو دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے آپ تو قرآن کے حافظ سے کوئی یاد ہے؟ کہنے لگے 1 آیت یاد ہے بس. سب کو کون سی؟ سمجھ يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. جو ایمان چھوڑ کے کفر خرید بیٹھا بہت بڑا گمراہ ہو گیا. تو نے پوچھا آپ تو حافظ الحدیث سے کوئی حدیث یاد ہے؟ کہنے کہ 1 حدیث یاد ہے باقی سب کو. وہ کون سی؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اسلام چھوڑ دے اسے قتل کر دیا جائے. تو نے پوچھا آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ تو انہوں نے سنایا میرے ساتھ یہ ہوا. پھر اس کے بعد بس وہ رونا اللہ کو پسند ہے. اللہ نے دوبارہ ایمان کھول. جب یہ ابو بکر واپس پہنچے تو ان سے پہلے وہ وہاں پہنچے ہوئے دریا دجلہ میں نہا رہے اور کہہ رہے ابو بکر اللہ نے میرا ایمان مجھے واپس کر دیا. عیسائیوں کو حقیر سمجھنے پر اتنی بڑی تنبیہ ہے. ہم ایک تو مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، پھر اپنے ساتھیوں کو حقیر سمجھتے ہیں. جن کی عمریں کھپ گئیں ان کو کام سکھانے کے چکر میں پڑو. مجھے تو اس جملے سے ڈر لگتا ہے، کام سکھاؤ. اس کے پاس دعویٰ ہے کہ ہم سیکھیں. کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں یہ آتا ہے؟ ہم جانتے ہیں لا ادری تو نصف علم